بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات 1712 عیسوی کی ہے جب عرب کی طرف سے بھارت پر آکرمن کیا گیا اور اجے رہنے والے راجہ داہر کو مار کر سندھ اور ملتان کو فتح کر لیا، اور ایک نام سامنے آیا جسے ساری دنیا محمد بن قاسم کے نام سے جان گئی۔ یہ محمد بن قاسم کون تھے؟ یہ قصہ ہے اسلام کے شروعاتی دنوں کا، جب مکہ کے لوگ پیغمبر اسلام سے زیادہ دشمنی رکھنے لگے اور ایمان لانے میں ان لوگوں کی طرف سے مایوسی نظر آنے لگی۔ تب نبی پاک نے مکہ کے پڑوس کی بستیوں کا رخ کیا، اور انہی میں سے ایک شہر تھا طائف۔ جب پیغمبر اسلام نے طائف کا سفر کیا تب آپ کے ساتھ آپ کے ایک غلام زید بن حارث بھی تھے۔ طائف رئیس لوگوں کا شہر تھا، بڑے بڑے مالدار لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ انہی رئیس لوگوں میں عمیر نام کا ایک خاندان تمام قبیلوں کا سردار مانا جاتا تھا۔ اس خاندان کے 3 بھائی تھے جن کے پاس نبی پاک تشریف لے گئے اور ان کو دین اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اسلام تو قبول کیا ہی نہیں بلکہ بہت ہی بےہودانہ جواب دیے اور آپ کی شان میں گستاخی کی۔ ان بد نصیبوں نے یہیں بس نہیں کیا بلکہ شہر کے شرارتی لڑکوں کو آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان لفنگے لوگوں نے حضور پاک کو بہت تنگ کیا، آپ کے پیر مبارک پر تیر برسائے اور آپ کو لہو لہان کر دیا، بدتمیزی کے شبد بولے، طعنہ مارا اور آپ کی ہنسی اڑائی۔ آپ جب بیٹھ جاتے تو یہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھروں کی بارش کر دیتے۔ حضرت زید دوڑ دوڑ کر آپ کو بچا رہے تھے اور وہ بھی لہو لہان ہو چکے تھے۔ رسول پاک جب وہاں سے دور نکل گئے اور آپ کو تھوڑا سکون ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جبریل آئے ہوئے ہیں اور ایک بادل نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت جبریل نے رسول خدا سے کہا، اللہ تعالیٰ سب دیکھ اور سن رہا ہے، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، جو آپ حکم دیں۔ اگر آپ کہیں تو میں عکش بین دونوں پہاڑوں کو ان کفاروں پر الٹ دوں۔ یہ سن کر رحمت الہی نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اور جب اللہ کی رحمت سے طائف میں اسلام کا غلبہ ہوا تب 695 عیسوی میں ایک بچے کا جنم ہوا جس کا نام محمد بن قاسم تھا۔ محمد بن قاسم کے بچپن میں ان کے والد قاسم بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور ان کے تاؤ نے ان کو پالا۔ یہ بچپن سے ہی بڑے بہادر تھے اور جلد ہی تمام طرح کی لڑائیوں میں ماہر ہو گئے۔ عرب کے ساتھ بھارت کا بیپارک رشتہ بہت پرانا ہے۔ کئی طرح کے بیپار ان دونوں دیشوں کے بیچ ہوتے تھے۔ بھارت کے سندھ پرانت کا راجہ داہر سمندر کے لٹیروں کے ذریعے عرب کے سمندری جہازوں کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ انہی میں عرب کے ایک بیپاری کی لڑکی اور اس کے بھائی کو راجہ داہر نے قید کر لیا۔ خوش قسمتی سے وہ قید سے بھاگ گئے اور انہوں نے محمد بن قاسم کے تاؤ جو خلیفہ تھے کو خون سے خط لکھا، اور پھر محمد بن قاسم نے سندھ پر آکرمن کیا اور وہاں کی جنتا کو راجہ داہر کے اتیاچار سے نجات دلائی۔ محمد بن قاسم سندھ میں 4 سال رہے۔ لوگ ان کو بہت پسند کرنے لگے۔ ان کی لوکپریتا دیکھ کر عرب کے خلیفہ جو ان کے تاؤ کے انتقال کے بعد گدی پر بیٹھے تھے، اس نے ان کو بلایا جو ان سے من ہی من دشمنی رکھتا تھا اور ان کو قید کر لیا۔ بری طرح سے مارا پیٹا گیا اور اس پٹائی سے محمد بن قاسم کی موت ہو گئی۔ محمد بن قاسم نے صرف 20 برس کی عمر میں خود کو ایسا امر کر دیا
کہ ہمیشہ لوگ محمد بن قاسم کو یاد رکھیں گے۔